بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام اور عزیز طلباء، پچھلے محاضرات یا بالفاظ دیگر دروس میں بہت سارے قواعد ہم نے بیان کیے جو اسماء و صفات سے متعلق تھے، اور بعض اہم معلومات اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق بات سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قواعد المثلیٰ ضرور جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے اور ضرور اس کو سمجھا جائے۔ یہاں پر ایک شبہ یا پھر ایک چیز کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلف کی کتابوں کو جو خاص کر عقیدے کے باب میں ہے کسی شیخ کے بغیر نہ پڑھا جائے۔ نہیں، ایسا کہا جاتا ہے جیسا کہ گویا یہ کتابیں جو ہے ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے ساتھیوں، کیونکہ اگر آپ اس بات کو مان لیں گے تو لاکھوں کتابیں ہیں، تو کیا ہر کتاب آپ شیخ کی جو ہے رہنمائی میں پڑھیں گے؟ نہیں، اب ایسا ہوگا کہ لوگ منہج سے دور بھاگیں گے، سلف کے عقیدے سے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ جو کتابیں تھی عقیدے کی، منہج کی، صفات کی، یہ لوگوں میں پھیلائی گئی اور لوگوں کو ترغیب کی گئی ان کو پڑھا جائے۔ ابطال التاویلات کے اندر ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہمیں یاد آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ کہتے ہیں ابراہیم ابن عبداللہ ابن جنید القتلی کتاب العظمہ کے اندر کہ ابو عمر البصری نے، جن کا نام سہل ابن ہارون تھا، جنہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے احادیث رویت کو روایت کرنے والے تھے یا ایک کتاب میں جمع کرنے والے تھے وہ اہل بصرہ میں سے حماد ابن سلمہ۔ تو بعض ان کے بھائی نے کہا کہ ابو سلامہ، تم پہلے ہو سبقت لے جانے والوں میں سے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، یعنی رؤیت کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حماد ابن سلمہ سے سنا کہ میں نے یہ دیکھا، اس کی وجہ یا اس چیز نے مجھے اس طرح راغب کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علم ضائع ہو رہا تھا، علم ضائع ہو رہا تھا، اور 3 بار انہوں نے یہ بات دہرائی۔ تو اس کی تجدید کے لیے، اس کو دوبارہ احیاء کے لیے، زندہ کرنے کے لیے عام لوگوں میں اور اہل بدعات کا رد کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب الرؤیا یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق جو روایات ہیں وہ میں نے جمع کی۔ ٹھیک ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو اپنے ان کی جو کتاب ہے التسعینیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو چوتھا ناحیہ ہے اس کے اندر ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں، جو سیحا کی کتابیں ہیں سنن اور مسانید، یعنی سیحا کتب ستہ اور سنن مسانید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اربع یعنی سنن اربع، مسانید، اس کے اندر احادیث صفات ہے، اور اس کے اندر ابواب ہے، کتاب التوحید، ورد علی الزنادقہ والجہمیہ، یہ کتاب آپ صحیح بخاری کا آخری جو کتاب ہے یہ یہی ہے۔ کتاب الرد علی الجہمیہ امام ابو داؤد کے اندر، کتاب الامور سنن نسائی کے اندر جو صفات کے متعلق ہے، اور یہ کیوں ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر جیسا ہم نے ذکر کیا، اور یہی صحیح مسلم کے اندر جامع الترمذی، موطا امام مالک، مسند شافعی، مسند احمد ابن حنبل، مسند موسیٰ ابن قرہ الزبیدی، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند ابن وہب، مسند احمد ابن معنی، مسند مسدد، مسند اسحاق ابن رہوے، مسند محمد ابن ابی بکر العدانی، مسند ابو بکر ابن ابی شیبہ، مسند بقی ابن مخلد، مسند الحمیدی، مسند الدارمی، مسند عبد ابن حمید، مسند ابو یعلا، مسند الحسن ابن سفیان، مسند ابو بکر البزار، معجم البغوی، الطبرانی، سید ابی حاتم ابن حبان،
سید الحاکم، سید اسماعیلی، البرقانی، ابو نعیم، الجوزقی، یہ پوری روایت، یہ پوری کتابیں ہیں احادیث کی جو شیخ الاسلام تیمیہ نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ ہی جو ہے ان کا احاطہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے گن سکتا ہے۔ اور اس میں سے بھی ان سے پہلے بھی کون سی کتابیں تھیں؟ حماد ابن سلمہ کی، عبداللہ بن مبارک کی، امام الثوری کی، جامع الثوری، جامع ابن وینا، اور وکی ابن حسین، حشیم عبد الرزاق۔ اور پھر اس کا احاطہ یا اس کی عدد بھی کون گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا عمرا نے امت کو ان احادیث سے پڑھنے سے روکا عام لوگوں کے لیے؟ کیا اس سے منع کیا؟ کیا آج بھی یہ کتابیں ہزاروں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز ہے ساتھ، تو اس کو جو ہے ضرور آپ لوگ پڑھیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، جو شیخ محمد ابن صالح العثیمین کی کتاب ہے قواعد المثلی، ضرور آپ جو ہے اس کو پڑھیں۔ اگر انگلش میں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اور میں تو کہتا ہوں بہترین طریقہ اس میں یہی ہے کہ آپ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی اور بھی بہت سارے علماء نے جو ہے اس کی شرح کی ہے اردو میں، آپ وہ ضرور اس کو سنیں، پھر اردو کا ترجمہ رکھ کر آپ لوگ جو ہے سنیں، تو انشاءاللہ ایک دو، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن لگیں گے، لیکن بہت سارے فائدے مند، بہت ساری، یعنی جو باتیں ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جاننا، جو باتیں ضروری ہے خاص کر اسماء و صفات کے باب میں، وہ آپ کو جو ہے مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا بہت علم، یعنی اگر انٹرمیڈیٹ لیول پر آپ آ جائیں تو یہ کتاب ضرور، جس کا ذکر ابھی ہم نے ریکارڈ نہیں کر پائے، یہ جو شیخ احمد بن محمد کی کتاب ہے ضرور آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کتاب سے کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ قواعد آپ کے سامنے بیان کریں۔ آج انشاءاللہ ہم 7 قواعد جو ہے اس کتاب سے آپ کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ جو یہاں پر شیخ نے بیان کیا، علامہ تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے جو غض کیا اسماء و صفات کے باب میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شناسی، معرفت، اس کے اسماء و صفات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں سے، احادیث سے، روایتوں سے اختیار کرنا واجب ہے، انسانی عقل سے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں، اللہ رب العزت کی شناسی، معرفت، اس کے اسماء و صفات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی دی ہوئی خبروں سے اختیار کرنا واجب ہے، انسانی عقل سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم نے، ہمارا یہ طریقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگے۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہی بات امام لالکائی رحمہ اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنا یہ واجب ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے نہیں۔ اب ساتھیوں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا انسان عقل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ بالکل ممکن ہے ساتھیوں، لیکن 3 باتیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ پہلی بات، سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ممکن ہے، لیکن دوسری بات، اس اتفاق جو ہے یہ تفصیل کے حوالے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی تعارف کے تعلق سے۔ مطلب کیا بنا؟ تیسری چیز، اس طرح اور ایک بات، اس اتفاق کا تعلق امکان سے، پاسبلٹی سے ہے، وجوب سے نہیں ہے، یعنی اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ ہر کوئی جو ہے عقل سے اللہ رب العزت کا اجمالی تعارف، یعنی ایک بریف جو ہے انٹروڈکشن جو ہے، ایک بریف جو ہے کیا کہتے ہیں، علم نہیں۔ بات یاد رکھیں، انسانی عقل کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل سے حاصل کر سکے، اور وہ بھی کون سی تعارف، وہ بھی کون سی معرفت؟ اجمالی تعارف۔ البتہ اس طرح سے معرفت حاصل کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی وہ واجب پورا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ عذاب کی وحی سنائی گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کے ساتھ عذاب کی وحی سنائی گئی، حتی نبعث رسولا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب دیکھیں، عذاب کی وحی سنا گئی، عقل کے ساتھ نہیں، جیسا کہ دلیل ذکر میں اوپر گزر چکا ہے، دلیل اوپر گزر چکی ہے۔ اچھا، یہ پہلا قاعدہ ہے ساتھ۔ دوسرا قاعدہ جو شیخ نے اس میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی اسم
یا صفات کا اثبات یا اس کی نفی؟ اللہ، یہ انشاءاللہ میں 7 قاعدوں کے بارے میں یہ آپ یاد دلائیں. نفی کا بھی ذکر کیا گیا ہے ساتھ، یہ پلیز آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں نفی کا، یہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے لیے کسی اسم کا نام، صفت، ایٹریبیوٹ کا اثبات یا اس کی نفی، افرم کرنا یا نیگیٹ، ڈینائی کرنا، قرآن اور سنت سے باہر نکل کر نہیں کیا جائے گا. قرآن اور سنت سے باہر نکل کر نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ کس دائرے میں رہ کر؟ اگر ہم افرم بھی کریں گے تو قرآن کے دائرے میں، حدیث کے دائرے میں رہ کر، نیگیٹ بھی کریں گے قرآن کے دائرے میں، حدیث کے دائرے میں رہ کر، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ بات یاد رکھیں، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى قل انتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا ایک حصہ یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یعنی اسماء و صفات کے باب میں قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کریں گے. آج دیکھیں بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ دین کے داعی بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اللہ انہیں ہدایت دے، ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، چاہے وہ بردر شفیع ہو، بردر سراج ہو، اور بھی بہت سارے لوگ، میں نے ان دونوں کو اپنے جو ہے کانوں سے جو ہے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسے ایسے الفاظ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ کیا ہے ساتھیو؟ الحاد ہے اللہ تعالیٰ کے نام. یعنی امام ابن حنبل کہتے ہیں یعنی ہم اسماء و صفات کے باب میں قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کریں گے، بس وہی کچھ کہیں گے جو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے. اپنے رب کو اسی کے ساتھ موصوف کریں گے جس کے ساتھ اس نے خود کو خود ہی موصوف کر رکھا ہے. اس میں قطعاً قرآن و حدیث کی حد سے تجاوز نہیں بڑھتے گے. یہ بات امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات ساتھ، تیسری بات غور سے سنیں، یا تیسرا قاعدہ کہہ لیں آپ، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے اسم یا صفت کا اثبات یا اس کی نفی غیر متواتر روایات سے بھی ہوگا. یہ شاعرہ کا رد ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے کہ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نام کو ثابت کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی صفت کی نفی کے لیے ضروری نہیں کہ متواتر روایات نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا سورہ احزاب کے اندر، اور بڑی یعنی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ رب العزت نے کہا اور دیکھو کسی مؤمن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. انشاءاللہ کسی مجلس میں صرف فتح الباری سے ہم دیکھیں گے کہ غیر متواتر روایات بھی احکام میں، عقائد میں کیا ہے؟ حجت. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تابعین کی پیروی کرنے والے ہم اور ان کی ان گنت تابعین کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اوپر ہے. ہم سب صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے سنت میں جو وارد ہے اس کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ وہ متواتر ہیں، جو سنت میں وارد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا قاعدہ ساتھی جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی نصوص کو ثابت ماننے اور اس نصوص کو ان کے ظاہر پر رکھنے کا. نصوص کو کیسے رکھنے کا ہے؟ ظاہر پر. یعنی جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہم اس کو یعنی پھیریں گے نہیں، جیسا ظاہر ہے آپ سمجھیں اس بات کو ظاہر پر رکھیں گے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان کون سی زبان؟ عربی مبین. کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل، یعنی اس قرآن کو کس نے اتارا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. کس کے دل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. نازل کرنے والے جبریل ہے، اور کس کے دل پر اترا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس زبان میں اترا ہے؟ صاف عربی زبان مبین.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، عرش، قلم اور جنت عدن، اور پھر ساری مخلوقات کے لیے کن کہا تو وہ وجود میں آ گئی۔ تو اگر ید سے مراد قدرت ہوتا تو پھر ساری کائنات تو نہیں، ظاہر پر کیا ہے قاعدہ؟ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی نصوص کو ثابت مارے اور ان نصوص کو ان کے ظاہر پر رکھنے کا وجوب ویسے ہی رکھا جائے گا، اور یہی اثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ 5واں قاعدہ ساتھ اسماء و صفات کے متعلق، صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے وارد نصوص کا ظاہر وہ ہے جو معنی کے اعتبار سے عقل سلیم پر دوسرے معنی سے سبقت و پہل کر جائے۔ یہ معنی حسب سیاق اور نسبت کلام کی بنا پر مختلف ہوتا رہتا ہے، میں نے مثال بھی دیا آپ کو تڑوبہ کی۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں لفظ قریہ کا ایک مقام پر حسب سیاق و ترکیب ایک معنی ہے، دوسرے مقام پر سیاق یعنی حسب سیاق و ترکیب دوسرا معنی ہے۔ آپ سورہ یوسف کو لے لیں، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام یعنی جو یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی کا قول نقل اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب پھر آپ دوسری آیت کو لے لیں جو سورہ عنکبوت کی ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے کہا، کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے۔ پہلی آیت میں قریہ کا معنی کیا ہے؟ بستی کے لوگ۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ مسکن۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سیاق و سباق، تو جو پہلا معنی یعنی سبقت لے جائے وہ جو ہے لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی، کیا کہا؟ اللہ عز و جل آسمان سے اوپر ہے، اس کے علم میں ہر چیز کو احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی شے اس احاطے سے آزاد نہیں، یہ کہہ کر امام مالک نے اس آیت کی تلاوت کی، جو سورہ نجم کی ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، میں 5ویں قاعدے کو دوہرا دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ سمجھا ہو۔ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے وارد نصوص کا ظاہر وہ ہے جو معنی کے اعتبار سے عقل سلیم پر دوسرے معنی سے سبقت و پہل کر جائے۔ یہ معنی حذف سیاق اور نسبت کلام کی بنا پر مختلف ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 6ویں قاعدے پر۔ 6واں قاعدہ کیا ہے سر؟ 6واں قاعدہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں اجماع بھی حجت ہے، لیکن یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے تو کہا کہ قرآن و حدیث، تو کیا اجماع حجت کیسے ہوا؟ اجماع حجت کیسے ہوا؟ تو ساتھیوں ایک بات جو آپ لوگوں کو اس میں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اجماع جو اصل میں ہوتا ہے، جیسے شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کوئی اجماع نہیں جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ کچھ کا آسانی سے ایک مجتہد کو علم ہو جاتا ہے اور کچھ کا نہیں ہوتا، لیکن اجماع کا جو اصل ماغز ہوتا ہے وہ کتاب و سنت ہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی محنت سے نصوص، اجماع اور اقوال ائمہ کو دیکھ کر اس رائے کو اخذ کیا، یعنی یہ کہ اجماع بھی حجت ہوتا ہے۔ اور جو یہ دعویٰ ہے اس کا تعلق کسی مسئلے کی اصل کے ساتھ، فروع کے ساتھ نہیں، سوائے جو ابواب توقیفی ہے جن کی اصل وجہ یعنی اصطلاحات یعنی وہ آپ چھوڑیں۔ آپ سمجھیں یہ بات، تو یہ چیز یاد رکھیں۔ تو بہرحال بات اسی ہم 6ویں قاعدے پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس باب میں اجماع بھی جو ہے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب فإن تنازعتم فی الشیء،
کیا ہے جو مفہوم مخالف کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے واضح احکامات جو مسائل منسوسہ کے مد مقابل اگر اولو الامر یعنی حکام یا پھر کسی عالم کی کوئی بات آ جائے تو انہیں کتاب و سنت پر پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب بہرحال اور بھی اس کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک بات جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ صرف اتنی بات کو اور آسانی سے سمجھانے کے لیے، اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، رحمان عرش پر مستوی ہے، اہل علم کا اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع ہے. اللہ رب العزت عرش سے اوپر مستوی ہے اور نچلی ساتویں زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے. اجماع ہے اس بات پر. یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ اسحاق ابن راہویہ. تو پھر قاعدے کو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں اجماع بھی کیا ہے ساتھیوں؟ حجت. ساتواں قاعدہ، یعنی صحیح و سالم فطرت ان دلائل سے موافقت رکھتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے شریعت لے کر آئے. یعنی جو فطرت ہوتی ہے، اب اس میں ہو سکتا ہے جو فطرت ہے اس حدیث کے متعلق اختلاف ہے، یعنی اس کے معنی کے مطابق. میں حدیث تو نہیں کہوں گا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. اور بعض اہل علم میں اس کی دو رائے ہیں. بعض امام عراقی رحمہ اللہ نے طرح تفریق کے اندر بیان کیا کہ یہ جو ہے کہ ہر بچہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف. بعض علماء نے یہ کہا، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو فطرت لی گئی ہے وہ یعنی یہ نہیں کہ وہ اسلام پر پیدا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اسلام پر پیدا ہو رہا ہے تو پھر بالغ ہونے کے بعد اس کو اسلام پیش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہاں پر جو فطرہ ہے وہ دین حنیف ہے، یعنی یعنی جس چیز پر ہے، جو نیچرل سٹیٹ کہہ لیں آپ، جو طہارت والا ہے، تب پاکیزہ جو ہے، یعنی کوئی جو ایکسٹرنل فیکٹرز، ایک ہے داخلی ایک ہے خارجی، جو خارجی فیکٹرز اس سے وہ جو ہے متاثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، یعنی وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی جو تلاوت کی گئی صدر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اچھا، اب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پر تھے اور آپ نے جو ہے ایک چرواہے کو جو ہے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سب نے کیا کہا کہ یہ فطرت پر ہے. اور پھر جب اس نے شہادت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، اس نے جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے، تو ایک معنی دوبارہ امام عراقی رحمہ اللہ کی طرف آتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخلیق ہے یعنی بنی آدم، تو یہ ظاہر سی بات دوسری تخلیقات سے مختلف ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ مادہ، یا پھر یوں سمجھے ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ جب وہ بڑھ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی بڑے ہو جائے، اب انہیں کچھ بھی پتا نہیں تو وہ کیا کریں گے. یعنی ان کے پاس اتنی جو ہے پاور رہے گی کہ وہ پہچان سکے کہ حق کیا ہے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوشش کرتے ہیں ذرا اس کو اور تفصیل سے سمجھے، مجموع الفتاوی کے اندر اور در تعذر العقل و نقل کے اندر بھی اس بحث پر شیخ الاسلام تیمیہ نے بحث کی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہتے ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اس کے پاس یعنی یہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کے پاس علم کے وسائل دیے گئے، تو اب جب یہ بڑا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اب جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے پاس اتنی قوت ہوگی، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اسلام کو قبول کرے. یہ ایک معنی ہے. لیکن دوسرا معنی یہ ہے ساتھیوں کہ فطرت سے مراد اسلام، یہ بھی جو ہے سیدنا ابو ہریرہ سے امام ظہری سے مروی. لیکن اہل علم میں اس کا بعض علماء، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے سے جو ہے اسلام کا جو ہے مطالبہ کیا جائے. تو بہت سارے اس میں ہیں، لیکن یہ دو معنی جو ہے بنیادی طور پر آپ کو ملیں گے. ایک
معنی تو آپ مشہور ہے جانتے ہیں کہ فطرت سے مراد اسلام ہے. دوسرا معنی ہے کہ فطرت سے مراد دین حنیف ہے، یعنی وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ اثر نہیں رہتا، یعنی یعنی وہ ایک دم صاف و شفاف، یعنی خلق پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو جب اگر اس کو یعنی نہ وہ یہود سے ملے نہ وہ نصرانی سے ملے، تو اگر اسلام اس کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ فوری قبول کر لے گا، کیونکہ جو خارجی اسباب ہے یا خارجی فیکٹر ایکسٹرنل فیکٹر، اس سے وہ ابھی متاثر نہیں ہوا ہے. یہ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ساتھیوں کہ یعنی صحیح و سالم فطرت ان دلائل سے موافقت رکھتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کرنے کے لیے شریعت لے کر آئی. ٹھیک ہے. اور اور بھی جو ہے اس کے دلائل شیخ نے نقل کیے، لیکن اس کی وضاحت کی. لیکن ہم آتے ہیں پھر دوبارہ اپنے موضوع پر. یہاں پر ساتھیوں ایک بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور بعض لوگ اکثر یہ پوچھتے بھی ہیں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یعنی کیوں آپ جو ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، ہمیں تو تقوی پر، عبادات پر، اخلاق پر جو ہے توجہ دینی چاہیے، ہمیں تو یعنی جنت میں جانے کے لیے جو ہے عمل کرنا چاہیے، یہ بےہودہ جو ہے بحثوں سے اعراض کرنا چاہیے. ساتھیوں یہ جو اس کا جو جواب ہے ساتھیوں، ذرا میں تفصیل سے دینا چاہوں، اور یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، اور یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. ساتھیوں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جو مناظرے ہیں، یہ جو کتابیں ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے علماء نے جو ان کا رد کیا ہے یہ کیوں کیا؟ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، ان کے متعلق ہمیں پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات غیبیات میں سے نہیں ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، کیا ہے بتائیے آپ؟ غیب پر ایمان لانا جو ہے یہ پہلی تعلیم، یعنی تعلیمات ہے، یعنی آپ قرآن اٹھائیں گے تو پہلی چیز اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو غیب پر ایمان لانا. تو اگر کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات غیبیات میں سے نہیں ہے؟ اگر یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے متعدد مقامات میں، بعض اہل علم نے کہا 10، بعض اہل علم نے کہا 30، بعض نے کہا 7، صرف عرش کو آپ لے لیں، اللہ رب العزت نے 7 مقامات پر یہ کہا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا. کیوں کہا؟ کیا ہمارے اوپر واجب نہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں؟ کیا اس بنیاد پر ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ اگر ہمارا معاملہ اس توحید اسماء و صفات کے متعلق درست ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا، اور درست نہیں ہوگا تو عذاب ہوگا؟ تو کیا یہ ایمان کا حصہ نہیں؟ کیا اللہ رب العزت نے ملائکہ کا ذکر نہیں کیا؟ کیا اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر نہیں کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اور دوسری بات جو یہ عبادات وغیرہ کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بس اتنی بات بتانا چاہوں گا. شیخ قاضی حمدان نے کہا کہ توحید الوہیہ اسماء و صفات ان کا بڑا گہرا تعلق، کیونکہ توحید عبادہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک انسان صفات کا اس بات نہ کرے، اور ہر معطل جو اس بات صفات کا انکار کرنے والا ہے وہ مشرک ہے، بلکہ شرک سے بھی بدتر ہے. کیوں ساتھی؟ اہل سنت والجماعت اس بات پر کیوں متفق ہے کہ توحید یعنی توحید الوہیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ 2 چیزوں کو یا 2 اصول کو ثابت نہ ہو. پہلا، اللہ تعالیٰ کے جو صفات کمال ہے یہ اہل تعطیل کا انکار ہے. دوسرا، الوہیت، یہ الوہیت کیوں ہے کہ اللہ ہی معبود برحق، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ مشرکین کا رد ہے. تو توحید اسماء و صفات توحید الوہیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. الاحتجاج بالآثار السلفیہ علی اثبات الصفات الالوہیہ، آپ اٹھا کر دیکھیں، محمد ابن خلیفہ التمیمی نے بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے بہت سارے اسباب بیان کیے کہ اس توحید کے علم کو، بلکہ کہا توحید اسماء و صفات آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر. اور دلیل کیا دی پتہ ہے؟ کہا
کہ ایک تو وہ توحید ہے جو توحید العلمی الخبری الاعتقادی، توحید علمی الخبری الاعتقادی، یعنی علم، خبر، اعتقاد. اور دوسری توحید کیا ہے؟ توحید عملی الارادی. اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، وتر میں پڑھتے تھے، جیسا شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ توحید عملی الارادی. اور قل هو اللہ احد توحید علمی الخبری. تو کہتے ہیں کہ یہ جو توحید اسماء و صفات ہے، قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ الصمد. کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر توحید عملی ہے الارادی کس کے اندر؟ سورہ کافرون کے اندر. اور کہا دوسری بات، توحید اسماء و صفات بغیر کسی، یعنی بغیر کسی ریسٹرکشن کے، بغیر کسی چوہوں چرا کے، یہ سب سے اہم علم. کیوں ساتھیوں؟ یہ آپ اللہ تعالیٰ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اللہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ابراہیم الروحیلی جو مسجد قباء میں مدرس ہے، ہم ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی پیاری بات آپ نے کہی. آپ نے کہا کہ کسی چیز کو جاننا ہے، یا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھوئیں گے، محسوس کریں گے، یا تو آپ اس کو دیکھیں گے، یا تو تیسرا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کو نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں گے، اس کے افعال کا علم حاصل کریں گے. یہی تو ہے. تبھی تو جب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں گے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ انہی اسماء و صفات کے ذریعے. اور پورا تیسری بات شیخ محمد بن خلیفہ نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات منبع ہے، یہ اصل ہے تمام علوم کا. یاد رکھیں، یہ اصل ہے، پورے علوم اسی کی طرف پلٹتے ہیں. چوتھی چیز، سلف کی تعلیمات میں سب سے اہم چیز یہی رہی، یعنی جو پریورٹی دی گئی ہے اسی علم کو، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم، یہ بے حد ضروری ہے. اور ساتھیوں، پانچویں چیز کہ یہی اسماء و صفات ہے، یہی وہ باب ہے جو آپ کے لیے اللہ کی معرفت کا راستہ جو ہے ہموار کرتا ہے. آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم نہیں تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو جانیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پر. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ساتھ. آپ نے عدت الصابرین کے اندر کہا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے محبت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پانے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صبور ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اسماء و صفات، یعنی صفات، یعنی ہمارے اوصاف جو ہے، ہمارے صفات ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے جو صفت ہے کما کل شیء، میں صبور ہوں، تم اپنے اندر صبر پیدا کرو داؤد. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے، یعنی اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو. اور اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اس کا ظہور ہو کس پر؟ اس کے بندوں پر. اللہ تعالیٰ جمیل ہے. دیکھیں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ حسین نہیں ہے. کیوں؟ حسین وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ حسین ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نگاہ میں آپ حسین ہیں، لیکن جمیل اسے کہتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے وہ خوبصورت ہے. تو بہرحال حسین اور جمیل میں یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور کیا ہے؟ جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عفو ہے اور عفو درگزری کے معاملے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کے معاملے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اہل علم سے جو ہے، اہل علم سے محبت کرتا ہے. ابن قیم نے نقل کیا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ جو قوی مومن ہے وہ اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ صبور ہے، صابرین سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شکور ہے، شاکرین سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہے ساتھی، یہ اسماء و صفات کا جو باب ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. ٹھیک ہے؟ شیخ محمد ابن خلیفہ رحمہ اللہ نے یہی بات کہی. اور ٹھوس علم کا جو چھٹویں بات کہی وہ یہی ہے کہ علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے کے لیے بیس اصل یہی ہے
یعنی اللہ تعالی کے اوپر ایمان لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے سلف نے کیا کہا، آپ مجموع الفتاوی اٹھا کر دیکھیں کہ اہل علم تین قسم کے، ایک جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف نہیں، دو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہے اللہ سے واقف نہیں، یعنی فروعی مسائل تو جانتے ہیں، اللہ کے احکام سے تو واقف ہے لیکن اللہ سے جو اللہ کی معرفت نہیں، تیسرے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت بھی رکھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ اللہ سے ڈرے گا، خشیت اختیار کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت حاصل کرے گا وہ جانے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو حلال کو اختیار کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا. تو بے حد ضروری ہے علم کو جو ہے علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے کے لیے، اور یہی اسماء و صفات کا علم ہے جو دل کی جان ہے، روح کی تسکین ہے. بغیر اس کے انسان جو ہے مطمئن نہیں ہو سکتا، اور اس کے جو یعنی اس کے جو ثمرات ہے ساتھیوں وہ تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سمیع سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ غیبت نہیں کر سکتے، آپ چغلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. چاہے آپ پہاڑ کی چوٹی پر ہو پہاڑ کے نیچے ہو، اللہ تعالیٰ برابر سن رہا ہے. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ دیکھ رہا ہے، آپ گناہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ ہے، بصیر بالعینین ہے، دیکھ رہا ہے. کیسے؟ کیفیت پتہ نہیں. تو آپ کے روح کے اندر اتنی جرت باقی نہیں رکھے گی کہ وہ اپنے رب سے بغاوت کریں. دل میں خیال آیا کسی کے خلاف کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، آپ اس خیال کو بھی زائل کر دیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے. تو یہ اصل چیز ہے ساتھی. تو جو اسماء و صفات کا علم ہے یہ اصل ہے. تو کوئی کہے کہ یہ تو جو ہے ضروری نہیں، تو یہ گمراہی ہے. یہ صرف ایک ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے درجے کا جاہل. ٹھیک ہے. اب رہی بات ایک چیز جو میں بیان کرنا بھول گیا، وہ یہ کہ یہ جو چیز ہے ساتھیوں کہ کیا کہتے ہیں نفی. بعض چیزیں ساتھیوں نفی یعنی بعض صفتیں جو ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کتاب اٹھائیں گے تو آپ نے وہاں پر کہا جو صفات کی جو ذکر ہے، ایک تو صفات جو ثابت ہے، ایک تو صفات جو سلبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر صفات جو ثبوتیہ ہے اس کو پھر شیخ العثیمین نے کہا کہ اس میں صفات ذاتیہ ہے، صفات فعلیہ ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جو نفی ہے، نفی کا معنی کیا ہے؟ بعض ایسے بھی صفات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی فرما دی، یہ کہا کہ یہ ہمارے اندر موجود نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعض ایسے بھی صفات ہے، میں دو تین صفحات ہے وہ پڑھ کر مثالیں دوں گا تاکہ بات اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے. کہتے ہیں شیخ محمد صالح العثیمین، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں صفات سلبیہ وہ صفات ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی فرما دی. اس نفی کا ذکر کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے حق میں صفات نقص ہے. ان تمام صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا ضروری ہے، اور وہ اس طرح کہ جو ان کی ضد ہے ان کا اللہ کے لیے کامل و اکمل طریقے سے ثابت ہونا کا ایمان رکھا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جس صفت کی نفی فرمائی ہے اس سے مراد اس صفت کے متنفی ہونے کا بیان ہے، اس لیے کہ صفت کی ضد اللہ تعالیٰ کے بطریق کامل ثابت. واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اگر صفت کی نفی فرمائی تو اس سے مجرد نفی مراد نہیں، کیونکہ کسی صفت کی خالی نفی کر دینا کمال نہیں ہے. کمال تب ہوگا جب اس مثال کے طور پر ساتھ ہوں، کیونکہ بات مجھے آسانی سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانی اس کو جو ہے کافی جو ہے بڑے آسان انداز میں. ٹھیک ہے. دیکھیے ساتھیوں، ایک صفت کو ہم لیں گے پہلے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا آپ دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ
ہمیں جو ہے ساتھیوں اللہ رب العزت کہتا ہے یہاں پر کس چیز کا جو ہے انکار جو ہے ہو رہا ہے. غور کریں اس بات کو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس پر توکل کریں. کس پر؟ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسے موت کبھی نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہے. وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. اب یہاں پر کس چیز کی نفی کی گئی؟ موت کی. ٹھیک ہے، موت کی نفی کی گئی. اب دیکھتے ہیں، اب سمجھیں اس بات کو. واضح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر کسی صفت کی نفی کی، کس کی نفی کی؟ موت. تو اس سے مجرد نفی مراد نہیں، کیونکہ کسی صفت کی خالی نفی کر دینا کمال تب ہوگا جب اس نفی کے ضمن میں ایسی حقیقت ہو جو کمال پر دل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو مجرد نفی تو عدم ہے، اور عدم تو لا شے ہے، چاہیے کسی کمال پر قائم ہو. پھر بعض اوقات کسی سے کسی صفت کی نفی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس چیز میں صفت کے رکھنے کی قابلیت و صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ صفات ہے ساتھیوں، صفات قلبیہ. میں اور مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید یہاں تک ٹھیک ہے. چلیں، پہلے ہم نے ذکر کیا موت کا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم وکانوا اشد منهم قوة وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما خبیرا. اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر کہا اور کیا یہ لوگ زمین میں چل پھرے نہیں، یعنی سیر نہیں کی جس میں دیکھتے بھا لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، کوئی چیز اس کو عاجز کر دے. اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے. یہاں پر کس چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اس کا انکار کیا اس آیت کے اندر. نفی. آپ آیت الکرسی کو لے لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کس چیز کو جو ہے، یعنی کون سی جو ہے صفتوں کا نفی کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے جس سے نہ اونگ آئے نہ نیند، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آئے نہ نیند. سمجھ رہے ہیں؟ ان دو صفتوں کا جو ہے انکار کیا جا رہا ہے. آپ سورہ قاف کو اٹھا لیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ غور سے سمجھے اس بات کو. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو ہے یقیناً، یعنی ہم نے جو ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن. اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں، تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں. کس کا تھکان کا انکار ہے یہاں پر؟ کہ تھکان نے ہم کو چھوا تک نہیں. آپ سورہ احقاف کو لے لیں. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعیا بخلقہن بقدر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے یہاں پر کس صفت کا انکار کیا؟ میں ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، اب آپ بتائیے کس صفت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے کہا کیا وہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اب اس آیت میں کس چیز کا انکار کیا؟ ٹھیک ہے، آپ سورہ کہف کو لے لیں. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک
احدا، ہے کہ نہیں؟ اب بس آخری آیت کو لے لے، ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم ربک احدا، کیا ہے؟ کس چیز کا انکار ہے یہاں پر؟ کہ اللہ رب العزت تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سورہ طٰہٰ کو لے لیں، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ رب العزت جو ہے، میرا جو رب ہے، وہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے۔ تو یہاں پر کن صفت کی نفی کی گئی؟ بالکل، بارک اللہ فیک۔ تو باس یہ نفی ہے ساتھیوں، ساتھیوں یہ جو سوال آیا ہے اور یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا اور نس اللہ فنسیہم، تو کیا یہ ہے یا یہ مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے؟ دیکھیں ساتھیوں، پہلی چیز اس میں یہ ہے، خود قرآن مجید میں ہے، جیسا ابھی ذکر کیا گیا سورہ مریم کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اور متعدد آیتیں ایسی ہے، وما ربک لا نسیہ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھولتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک آیت میں یہ معنی واضح ہے صراحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بات اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے جو ہے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو اب اس آیت کا کیا ہوگا؟ کوئی اور معنی لینا لازمی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دوسری آیت میں جو ہے یہ معنی آیا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ آیت کو رکھ کر یہی معنی الوف پر، کلام پر ہاتھ کر لے، تو یہ ایسی جو ہے کمپیریزن ہے یا ایسا مقارنہ تقابل ہے جو بالکل جو ہے جہالت ہے، کیونکہ جہاں بھولنے کا ذکر آیا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، لیکن ہاتھ کا، کلام کا، الوف کا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی جو ہے نفی نہیں کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کوئی یہاں پر تو تعویل کرنا لازم ہے، کیونکہ دو جگہ ایک معنی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ایک معنی بالکل اس کے متضاد ہے، اور جہاں پر دوسری جگہ یعنی ید کی آپ تعویل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو ایسا معنی مل نہیں رہا ہے جو اس کی نفی کرے، یہ تو پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ساتھ جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا، آپ میری بات، شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے لکھا ہے، البتہ یہاں ایک بات کا اشارہ مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہوا معکم اینما کنتم کے حوالے سے وجودیوں کی بات دہراتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا کہ یہاں صفات کے اعتبار سے معیت مراد لینا تعویل ہے، دراصل تعویل کے اطلاق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ غور سے سمجھیں، ائمہ محدثین اہل ہوا کی تعویلات کے باطلہ کے بارے میں جب فرماتے ہیں کہ یہ تعویل ہے، تو اس کا مراد کیا ہے؟ غور سمجھیں، تعویل سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں شیخ ارشاد الحق اثری محدث عصر کہ تعویل یعنی اس تعویل یہ ہے تو اس سے مراد صحابہ کرام تابعین نظام کے برعکس ان کے اپوزٹ رائے اور اپنے افکار باطلہ کی تائید میں بیان کیوں ہی تعویل مراد ہوتی ہے، یعنی وہ آرا جو صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، ان کے اپوزٹ، ان کے برعکس، اسے تعویل کہتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر یعنی معیت علمی ثابت ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس سے اور دیگر صحابہ سے، تو یہ تعویل نہیں ہے۔ شیخ ارشاد اللہ اثری حفظہ اللہ نے یہ بات کہی، اس اصول کو یاد رکھیں۔ دوسری بات، اب آتے ہیں اسی سوال پر، مفسرین جو تھے سلف کے، انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ انہوں نے اس آیت کا یہ معنی لیا جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان کو ترک کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مجاہد ابن جبر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ ان کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کس معنی میں؟ بغیر رحمت۔ تو یہ جو معنی ہے یہ سلف نے اس کو ایسا سمجھا، انہوں نے نسیان سے، بھولنے سے مراد یہ نہیں سمجھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جو حافظہ ہے وہ زائل ہو جائے گا، نہیں،
یہ جان بوجھ کر ترک کرنا ہے، جان بوجھ کر ان کو اپنے حال پر جو ہے بغیر رحمت کے جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑنا۔ لیکن یہی بات سلف نے استوا کے متعلق، ہاتھ کے متعلق، کلام کے متعلق نہیں کی۔ تو دونوں میں جو ہے یعنی یہ کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے تیسری چیز، جو بدعتی ہے اس نے کیا کیا، جو لغوی اور ظاہر معنی دونوں کو جو ہے غلط ملت کر دیا۔ جو ظاہری معنی ہے وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے لیا جائے، جو لغوی معنی ہے اس کو جو ہے اس کے اندر سیاق و سباق کا جو ہے لحاظ نہیں رکھا جائے۔ اور ایک بات، اگر ایک لفظ لغوی اعتبار سے ایک سیاق میں لیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ لفظ، جیسا ہم نے ذکر بھی کیا، اس کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایک مثال سے، اور ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھے اس کو۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرا ہارٹ ٹائٹ، ٹھیک ہے، اور میں پھر یہ کہوں کہ یہ جو نوٹس ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، تو پہلا معنی کیا ہے، میرا ہارٹ ٹائٹ ہے، مطلب میرے پاس پیسے نہیں۔ ظاہر معنی وہی ہے نا، حیدرآبادی زبان میں اگر آپ کو کہوں، سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ دوسرا معنی، جب میں نے یہ کہا آپ کو، کیا کہا میں نے کہ یہ نوٹس میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، تو اس کا معنی یہ، یعنی دونوں معنی، لفظ تو ایک ہے، یعنی پہلا جو ہے یعنی آپ سے، تو اس کا یہ اگر یہ کہیں کہ دونوں معنی مجازی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں اس بات۔ فرسٹ سینٹنس کا جو اپیرنٹ میننگ ہے اس کا مطلب کیا ہے، پیسے نہیں ہے۔ سیکنڈ مطلب کا مطلب کیا ہے، ہاتھ سے جو ہے میں نے لکھا ہے۔ تو جو یعنی جو دوسرا سینٹنس ہے اس کا اپیرنٹ میننگ لٹرل ہے، لیکن پہلے سینٹنس کا اپیرنٹ میننگ لٹرل نہیں۔ آپ سمجھے میری بات کو یا نہیں سمجھے؟ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں دونوں سینٹنس مجازی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا یا تو وہ زبان نہیں جانتا یا تو وہ آگے والے کو گمراہ کرنا چاہتا، یہی مطلب ہے بس، اور کوئی مطلب نہیں۔ چوتھا مان، جو یعنی ہم نے کہا صفات سلبیہ، جو حافظے کا زائل ہونا یہ نقص ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بار بار بھولتا ہے تو یہ کمال کے لیے، نقص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، مبرہ اور منزہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی ہے۔ لیکن اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے۔ کیا یہ نقص کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ دونوں مقابلے، دونوں مقارنے بالکل بھی غلط۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ جو ہے اس کا جو ہے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کے جوابات یہ، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔